علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو DSC یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ تو دوستوں، پچھلی ویڈیو میں جو ہے میں نے اردو کی درسی کتاب سے جو ہے نظم تیسری سبق جو ہے نظم تھی وہ ریل اور قومی یکجہتی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کا خلاصہ شاعر کا تعارف بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اگرچہ وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو دیکھ لیجئے، اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک ہوگا، اس کو کلک کرنے سے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کے اختتام پر جو کارڈز آئیں گے اس کو کلک کرنے سے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے۔ جو ہے کیا رہے گا ہے، باقی اس کا گرامر رہ گیا ہے، گرامر رہ گیا، اور اس میں امپورٹنٹ بھی ہے آپ کو گرامر علم، یا اگر آپ کو سلیبس میں بھی ہے دیکھیے، سابقے اور لائحے، کلمہ اور اس کے اقسام، اسم اور اس کے اقسام، ضمیر اور اس کے اقسام، صفت اور اس کے اقسام، یا اگر پچھلی ویڈیوز میں اردو کے جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کر دیکھ لیجیے، یہ بھی گرامر میں میں نے بول دیا تھا۔ علم ہجا، حرف تہجی، حرف علت، حرف صحیح، حرف شمسی، حرف قمری، یہ بھی آ گیا ہے پھر، اور جو ہے کلاسز میں جو ہے بڑے کلاسز میں 7th 8th 9th میں بھی اس کا پورا رہے گا، تفصیل سے رہے گا ابھی زیادہ۔ ابھی یہ بھی ہوا ہے معنی تو زیادہ تر پوچھتا کو دیا گیا ہے، اور جو ہے اندیکھا متن، اندیکھی نظم سے پوچھ سکتی ہوں کو دیا گیا ہے، وہ آپ غور سے پڑھنا ہے، نظم ہو یا پھر نثر ہو، دو بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور زیادہ تر پوچھنا ہو کہیں سے بھی اٹھا کر دے سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیا ہے دیکھیے، کیسے لڑتے ہیں اندھیروں سے یہ بتلاتی ہے ریل ڈیش، اور یہاں پر بھی دیا گیا ڈیش، اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے ریل، بولے اپنی زبانیں بانٹے لہجوں کے پھول ڈیش، ڈیش چھوڑ کر اس کو وہیں آگے نکل جاتی ہے ریل، بول کر بھی دیا گیا ہے۔ تو ایسا اس طرح سے پوچھ سکتی ہوں دی۔ تو دیکھیے آپ گرامر کی طرف جو ہے، گرامر کیا ہے، اس میں جملہ پڑھ کر الفاظ کے معنی منتخب کر کے قواسین میں لکھیے۔ جملہ کیا ہے، اس میں علامت ہے، علامت بولے تو معنی اس کی علامت یعنی کہ ہنستے چہرے خوشی کی علامت ہوتے ہیں، اشارہ ہوتے ہیں، نشانی ہوتے ہیں، تصویر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں آپ بتائیے؟ نشانی ہوتی ہے، نشانی، اس میں آ کر دو آئے گا۔ اور گپا، گپا اجنتا ایلورا کے گپا ہیں ساری دنیا میں مشہور ہیں، یعنی کہ گپا ہیں بولے تو کیا ہے، غار ہے، تہہ خانہ ہے، اندھیرا ہے، ہاں گپا ہیں بولے تو غار ہے، غار ہے، میں آپ کو ایک آ گیا۔ میں کل آ کر آپ کو گپ بولنا نہ کو کب بولوں، اس میں نظم میں ساری معذرت چاہتی ہوں، یہ گپ ہے، کب بولوں میں۔ درس کی معنی کیا ہے، تیمور لنک نے ایک معمولی چنٹی سے درس لیا، درس لیا مطلب کیا ہے، تربیت لی، اخلاق لیے، سبق لیے انہوں، سبق آتا ہے ایسے نمبر 3۔ فرقہ واریت سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے، فرقہ بولے تو کیا، فرقہ واریت سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے، فرقہ الگ کو جدا کرنا، یعنی کہ جدا کرنے کو یہ کرتے ہیں، تیرا فرقہ الگ تو الگ، تیری ذات الگ، اس طرح سے بولتے ہیں، اسے علاقہ واریت آتا ہے، تعصب آتا ہے، مسلک آتا ہے، علاقہ واریت آتا ہے اس کا۔ تو سردیوں میں قہر کی وجہ سے دور کے منظر صاف دکھائی نہیں دیتے۔ قہر بولے تو میں بول چکی ہوں آپ کو، معنی اس کا دھندلا آتا ہے، اجالا آتا ہے، اندھیرا آتا ہے، اس کا آ کر دھندلا آتا ہے، یہ بھی ہوگا ایک۔ تو اس طرح سے معنی ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے مستقل کلمہ اجزائے کلام، مستقل کلمہ اجزائے کلام، اسم بولے تو کیا،
وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ احمد حیدرآباد قلم۔ احمد حیدرآباد قلم کیا ہے؟ اسم ہو گیا۔ ضمیر، ضمیر کیا ہے؟ وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے، اسم کے بجائے استعمال ہونے سے ضمیر کہتے ہیں۔ یہ، وہ، ان کو، ہم، تم، آپ، ہمارا، تمہارا، میرا وغیرہ آ کر کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر کہلاتا ہے۔ تو صفت آ کر کیا ہے؟ وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیات کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ صفت جو ہے کیا ہے؟ اس کی کیفیت ہو یا خصوصیات ہو، ظاہر کرنے کو کیا بولتی ہیں؟ صفت بولتی۔ مثال کے طور پر گول، نیا، پرانا، شریف، یعنی اس کی صفت، وہ کتنا پرانا ہو گیا، کتنا بڑا ہے، کتنا شریف ہے، کتنا شریف لڑکا ہے، بولتے نا ہم۔ اس طرح سے اس کی صفت بیان کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ صفت بیان کرنے کو صفت، یعنی کیفیت یا خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد فعل، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ہو ثابت ہو فعل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پڑھا، لکھا، کھایا۔ پڑھا، میں آج یہ پڑھا، میں آج لکھا، اس طرح سے بولتے ہیں، یعنی کام کرنا یا ہونا، کرنا یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ صفت آ کر کیا کہتے ہیں؟ کیفیت یا خصوصیات۔ اسم آ کر اسم کے بجائے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اور اسم آ کر کیا ہے؟ شخص، جگہ یا چیز کو اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد متعلق فعل آ کر وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیات کو بتائے متعلق فعل کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیات کو بتائے متعلق فعل کہلاتا ہے، جیسے آہستہ، صاف، جلدی وغیرہ۔ آہستہ، صاف، جلدی۔ متعلق یعنی کہ جو تعلق رکھنے والے فعل ہوتے ہیں، جو تعلق رکھنے والے کام ہوتے ہیں، اس کو کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق فعل کہلاتے ہیں وہ۔ آہستہ، صاف، جلدی وغیرہ۔ اس طرح سے مستقل کلمہ اور اجزائے کلام بول کر دیا گیا ہے آپ کو گرامر پوائنٹ۔ اور تو اس کے بعد کیا ہے؟ ذیل کی جدول میں خط کشیدہ الفاظ اجزائے کلام کی کون سی قسم ہے؟ سچ بولو آ کر کس میں آ سکتا ہے؟ ضمیر میں۔ اجزائے کلام میں ضمیر کی قسم ہے۔ اور نمکین غذا اچھی لگتی ہے، نمکین غذا یعنی کہ صفت بیان ہو رہی ہے نا، اسی لیے صفت ہے، یہ آ کر صفت ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے تو اسم آ سکتا ہے، اس میں اسم ہے۔ ادھر ادھر مت دیکھو آ کر متعلق فعل آتا، تعلق فعل۔ ایسا کام کرو کہ نام فعل میں آتا ہے، اسی لیے ایسا کام کرو کہ نام ہو فعل میں آتا ہے۔ احمد باغ میں ٹہل رہا ہے، یہ بھی فعل میں آتا ہے، ٹہل رہا۔ کتابیں پڑھو، اچھی کتابیں بولے تو کتابیں آ کر اسم میں آتے ہیں، اسم میں۔ جہاں رہو خوش رہو، جہاں بھی رہو خوش رہو، یہ آ کر ضمیر ہوتا۔ رؤف جمع ششم میں پڑھتا ہے فعل۔ اور جلدی بولو متعلق فعل میں آتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے گرامر ہو گیا، معنی، گرامر اور اس کے مستقل کلمہ کے اجزاء ہو گئے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔